الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے. معطل کی گردانیں. سبق نمبر 12 ہیں. اجوف واوی باب استفعال. اردو میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اجوف واوی از باب استفعال الاستقامت استوار شدن استقامہ دراصل استقوامہ بود باقاعدہ ہشتم حرکت واو بما قبل دادا واورا الف کردن. یستقیم دراصل یستقویم بود بعد نقل حرکت واو بما قبل باقاعدہ سوم یاشد استقامت دراصل علی ما هو المشہور استقوامن بود بعد اعمال قاعدہ یقالو الف بالتقاء ساکنین افتاد و تا در آخر برائے عوض افزوزن استقامت شد. مستقیم دراصل مستقویم بود مثل یستقیم دران تعلیل کردن در امرو نہیں و دیگر صیغ مضارع مجزوم عین بالتقاء ساکنین افتادا وہاکذا در یستقیمنا و تستقیمنا وہاں محذوف بوقت لحوق نون ثقیلہ و خفیفہ در امرو نہیں باز آید استقیمنا ولا تستقیمنا گویند. اجوف یہی اسباب استفعال الاستخارۃ طلب خیر کردن استخارہ یستخیر تا آخر چون استقامہ یستقیم. اجوف واوی اسباب افعال اقامہ یقیم اقامتا فہو مقیم و اقیم یقام اقامتا فہو مقام الی آخرہ الالات صیغ این باب بینہ الالات استقامہ یستقیم ہست. اجوف واوی ہے باب استفعال سے. الاستقامۃ سیدھا ہونا. استقامہ دراصل استقوامہ تھا. 8ویں قاعدے کی وجہ سے واو کی حرکت ماقبل کو دے دی, واو کو الف کر دیا. یستقیم دراصل یستقویم تھا. واو کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد تیسرے قاعدہ سے یا ہو گئی. استقامت مشہور قول کے مطابق استقوامن تھا. یقالو والے قاعدہ جاری کرنے کے بعد الف کو التقاء ساکنین سے گرا دیا اور تا آخر میں عوض کی وجہ سے بڑھا دی. استقامتن ہو گیا. مستقیم دراصل مستقویم تھا. یستقیمو کی طرح اس میں تعلیل کریں گے. امر نہیں اور دیگر مضارع مجزوم کے صیغوں میں عین التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا اور اسی طرح یستقیمنا اور تستقیمنا میں. اور یہ محذوف شدہ نون ثقیلہ اور خفیفہ کے لاحق ہونے کے وقت امر اور نہیں میں واپس آ جائے گا. استقیمنا اور لا تستقیمنا کہیں گے. اجوف یہی باب استفعال سے. الاستخارۃ خیر کا طلب کرنا. استخارہ یستخیر آخر تک ایسے ہی ہے جیسے استقامہ یستقیم. اجوف واوی باب افعال سے. اقامہ یقیم اقامتا فہو مقیم. اس باب کے صیغوں کی تعلیلات بینہ ہی استقامہ یستقیمو کی تعلیلات کی طرح ہے. عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں تشریح کی طرف. لیکن سب سے پہلے حضرت نے اجوف واوی باب استفعال سے بتایا جیسے کہ الاستقامۃ استوار شدن سیدھا ہونا. استقامہ اصل میں بتا رہے ہیں استقوامہ تھا. تو 8ویں قاعدے کی وجہ سے واو کی حرکت ہم نے پیچھے کاف کو دی اور واو کو الف کردن الف کر دیا تو یہ بن گیا استقامہ. اسی طریقے سے جو یستقیمو ہے یہ اصل میں کیا تھا یستقویمو تھا. تو واو کی حرکت ماقبل کو دے دی. اس کے بعد تیسرے قاعدے کی وجہ سے جو واو تھی یا ہو گئی. میزان میعاد والے قاعدے کی وجہ سے کہ واو ساکن ہے ماقبل مکسور ہے تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ یستقیم ہو گیا. اور استقامت جو مشہور قول کے مطابق وہ استقوام تھا استفعال کے وزن پر. تو اس میں یقالو والا قاعدہ جاری کیا تو یہ استقامن ہو گیا. تو یہاں پہ دو الف اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلا الف مدہ تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو گرا دیا اور یہ جو الف گرا ہے اس کے عوض میں آخر میں گولتا بڑھا دی تو یہ بن گیا استقامت. یہ فرما رہے ہیں وتا در آخر برائے عوض اور اس کے عوض میں جو تا ہے آخر میں افزودن بڑھا دی تو استقامت ہو گیا. مستقیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصل میں مستقویم تھا. تو یستقیمو کی طرح اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو دی اور واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ مستقیم ہو گیا. امر نہیں اور مضارع مجزوم کے جو دیگر صیغے ہیں اس میں عین التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا کیونکہ یہ امر میں جزم آتا ہے نہیں میں جزم آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جزم والا گردان آ گئی ہے تو جب آخر میں آپ لام کلمے کو جزم کریں گے اس کو ساکن کر دیں گے تو پھر یا اور لام کلمہ ان دونوں کے درمیان التقاء ساکنین ہوگا اور یا حرف علت یہ گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے. اسی طریقے سے یستقیمنا اور تستقیمنا میں دیکھیں جو مضارع ہے مضارع میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یستقیمو یستقیمانی یستقیمون اس میں جو لام کلمہ ہے میم یہ چونکہ ساکن نہیں ہوتا متحرک ہوتا ہے اس لیے التقاء ساکنین نہیں ہوتا. لیکن جو اس کے دو صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر اس میں چونکہ لام کلمہ ساکن ہوتا ہے میم تو اس وجہ سے یا اور میم کے درمیان التقاء ساکنین ہوگا اور یا یہ حذف ہو جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے. جیسے نا یستقیمنا
تو میم اور یا میں التقاء ساکنین ہوا، یا گر گئی. اسی طریقے سے تستقیمنا سے تستقیمنا. لیکن جب آپ نون ثقیلہ نون خفیفہ لگائیں گے، چاہے آپ نون ثقیلہ نون خفیفہ لگا رہے ہیں مستقبل کے گردان میں یا امر کے گردان میں یا نہیں کے گردان میں، تو چونکہ نون چاہتا ہے کہ میرا ماقبل جو میم ہے وہ متحرک ہو، تو میم ساکن نہیں رہے گا لام کلمہ، تو اس لیے جو حذف شدہ حرف علت تھا وہ واپس لوٹ آئے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ لاحق کریں گے نون ثقیلہ اور خفیفہ کو امر میں نہیں میں، تو یہ جو یا ہے حرف علت یہ واپس لوٹ آئے گی، بعض آیت واپس لوٹ آئے گی. اب یہ استقیم سے جب آپ بنائیں گے تاکید ثقیلہ، تو یہ استقیمنا یہ یا واپس لوٹ آئے گی. اسی طریقے سے تاکید خفیفہ میں بھی استقیمن، اور لا تستقیمنا یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو یا ہے لا تستقیم سے لا تستقیمنا یہ یا واپس لوٹ آئی ہے. بہرحال یہ باب استفعال تھا اجوف واوی سے. آگے بتا رہے ہیں کہ اجوف یائی سے باب استفعال. تو فرق صرف یہی ہے کہ وہاں پہ حرف علت واو تھی، یہاں پہ حرف علت یا ہے. جیسے کہ الاستخارۃ طلب خیر کردن، خیر کا طلب کرنا، استخارہ یستخیر، آخر تک ساری تعلیل ایسی ہے جیسے اوپر والی تعلیل ہے، کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر واو تھی اور یہاں پر یا ہے. اس کے بعد اب آگے دیکھیں اجوف واوی ہے باب افعال سے. اقام یقیم اقامتن فہوا مقیمن. تو یہ وہ اقیم یقام اقامتن فہوا مقامن، ان کے صیغوں کی تعلیلات ساری بالکل اسی کی طرح تعلیلات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ اقامہ ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا اقوامہ تھا، تو اقامہ ہو گیا. یہ بالکل ایسی جیسے کہ استقوامہ تھا. اور اسی طریقے سے جیسے یہ یستقویمو سے بن گیا تھا نا یستقیمو، اسی طریقے سے یہ کس طریقے سے تھا یقویمو سے یقیمو. سارے صیغوں کی تعلیلات آپ اوپر کی طرح ہی کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ اجوف یہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ ناقص کو شروع کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ جو باب ہے ہمارا معطل کی گردان، اس کا پہلا پارٹ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. 2 پارٹ اس کے مزید بنیں گے، پھر یہ والا باب مکمل ہوگا.